مجھے ریڈیو پہ کمانڈر ان چیف کا میسج ملا کہ فاروق تم جلدی سے امرتسر جاؤ اور وہاں پہنچ کے لو لیول پہ سپر سونک بوم کرو. جب سپر سونک بوم ہوتا تھا تو دو بڑے بڑے بمبس کی آوازیں آتی تھیں، لگتا تھا کہ بمباری ہو رہی ہے. تو سپر سونک بوم کرو اور دہشت اور ہیبت قائم کرو تاکہ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ پنگا نہ لیں. ڈونٹ مس بہیو ود اس، وی کین کم وداؤٹ وارننگ. سو باز آ جاؤ. تو میں وہاں گیا اور میں نے پہلا سپر سونک رن امرتسر ایئر فیلڈ کے اور شہر کے کنارے پہ کیا تو مٹی اڑی سونک بوم کے ساتھ، اور ان کی گنز 40 ملی میٹر ایک گنز 100 گنز وہاں ڈپلائڈ تھیں. انہوں نے مجھے مارنے کے لیے کوشش کی، لیکن میری سپیڈ اتنی زیادہ تھی اور ان کے لیے یہ سرپرائز بھی تھا. تو ان کی جو توپ کے اتنے اتنے بڑے گولے تھے وہ مجھے ہٹ کرنے کی بجائے میرے پیچھے رہتے رہے. اور وہ جب میں نے غور سے دیکھا تو سونک بوم کے دھماکوں کی وجہ سے بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ گئے اور چھوٹی چھوٹی جو گاڑیاں تھیں وہ الٹ گئیں اور لوگ ہیلٹر اینڈ سکیلٹر ہو گئے. تھوڑی دیر میں مجھے کمانڈر ان چیف کا کال آئی کہ فاروق ہیز دا مشن بن اکمپلشڈ. تو میں 24 سال کا نوجوان پائلٹ تھا. میں نے لمبا سانس لیا اور زور سے کہا یس سر، مشن اکمپلشڈ. لیکن انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے میری ہوا نکال دی. انہوں نے مجھے کہا کہ نو، یو ریپیٹ دس، ڈو اٹ فار دا سیکنڈ ٹائم. سو آئی سیڈ آرڈر از آرڈر. تو میں نے 90 to 70 ڈگری ٹرن کیا اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یا اللہ، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حیران اس لیے رہ گیا کہ جب میں نے پیچھے دیکھا تو آسمان لال تھا توپ کے گولوں سے. اور کمانڈر ان چیف کے لیے تو آسان تھا کہ مجھے کہہ دیں کہ جی سیکنڈ ٹائم کرو، لیکن ادھر جو لوگ پہلے سوئے ہوئے تھے اب وہ جاگ رہے تھے اور وہ تیار تھے کہ کس طرح سے میری تکہ بوٹی کر سکیں. تو میں نے اس امبریلا کو، ایک کا امبریلا 40 ملی میٹر کی 100 گنز جو ہیں، انہوں نے ایسا امبریلا بنایا ہوا تھا تاکہ اس میں سے میں نہ گزر سکوں. تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، اس میں سے تو چڑیا بھی نہیں گزر سکتی، تو ایک سٹار فائٹر کیسے گزرے گا؟ کافی بڑا جہاز ہے، تیز ضرور ہے، لیکن اس کا فرنٹل ایریا یہ ہٹس کو برداشت نہیں کر سکے گا. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا، میں نے کہا فاروق گھبراؤ نہیں، فکر نہیں کرو، آرڈر از آرڈر. It is Pakistan Air Force, it is Pakistan, and we have to do everything possible to defend Pakistan and to demoralize the enemy. تو میں اللہ کا نام لے کے اس میں گھس گیا. میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ میں مارا جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. تو بسم اللہ، میں شہید ہونے کو تیار ہوں. اور اگر میں بچ گیا تو میں غازی بن جاؤں گا، جو کہ میں بن گیا. اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی لیکن مجھے غازی ضرور بنا دیا تاکہ میں پھر بعد میں دوبارہ پاکستان کا ساتھ دے سکوں، جو میں دوں گا. میں اینڈ میں آپ کو اس کا ذکر کروں گا. سو توپ کے گولے، ریڈ بالز آف فائر میری طرف آتے رہے
لیکن میرے اوپر سے گزرتے رہے، میرے نیچے سے گزرتے رہے، میرے لیفٹ سے گزرتے رہے اور میرے رائٹ سے گزرتے رہے. بڑی تیزی سے وہ لیزر کی شعاؤں کی طرح آتے تھے اور گزر جاتے تھے، لیکن سبحان اللہ مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا. حالانکہ جہاز ٹربولنس کی وجہ سے گولوں کے ڈگمگا رہا تھا. تو میں جناب، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میں گولوں کے درمیان تیرتا ہوا کراس کر کے امبریلا کو میں سرگودا کی طرف گیا اور وہاں میں نے اسٹریٹ ان اپروچ کی اور میں لینڈ کر گیا. تو جب میں سوئچ آف کر رہا تھا تو وہاں کے جو کرو چیفز تھے، ریسیونگ پارٹی، وہ میرے پاس بھاگے آئے. انہوں نے کہا سر دیکھیں آل انڈیا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. تو میں بھاگا ہوا ان کے ساتھ ریڈیو سننے کے لیے گیا تو ادھر آل انڈیا ریڈیو کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے 8 سیبر جیٹس نے امرتسر پہ راکٹس اور بامبز کے ساتھ حملہ کیا. تو کرو چیفز نے تالیاں بجائیں، مجھے اٹھا لیا، کندھے پہ رکھ لیا اور انہوں نے کہا جی فیصلہ اچھا تھا کہ آپ نے ان کے اوپر دہشت اور ہیبت قائم کرنی ہے، جو کہ ہو گئی، کیونکہ اب ان کو تارے نظر آ رہے ہیں. ایک سٹار فائٹر کی بجائے 8 جہاز ان کو نظر آ رہے ہیں. تو کمانڈر ان چیف کا فیصلہ بالکل اچھا تھا اور یہ گھبرا گئے ہیں، یہ ڈرپوک ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو فتح ہوگی اور انڈین ایئر فورس کو شکست ہوگی، جو کہ حاضرین ہوئی. تو سائیکالوجی ہیڈ اے گریٹ پارٹ ٹو پلے ود دس، کیونکہ جہاں پہ سٹار فائٹر کا نام ہوتا تھا تو وہاں انڈین ایئر فورس تتر بتر ہو کے نکل جاتی تھی. سو یہ تو تھا صحراس کے دریاس تہ بالو پرے ماس. اس ایک کے امبریلا کو کراس کرنا